جو ہے کسی بالغ بچے کے پاس آ جائے، جو یورپی نظام یہاں پاکستان میں بھی قائم ہے، ان کا چہرہ نہ جھکا ہوا ہو، چھپا ہوا ہو، یہ عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ اور اگر یہی عورت مغربی معاشرے کو دیکھ کر مغربی ثقافت عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی تو ان کی اولاد، ان کے بچے اور کئی ساری نسلیں ایک ہی وقت میں تباہ و برباد بھی ہو سکتی ہیں۔ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے؟ جیسے کہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اپنی گھر والیوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور عام مسلمان عورتیں ہیں جو مومن ہیں ان سے فرما دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے اوپر ایک بڑی چادر لے لیا کریں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ ان کے لیے ایک بہترین اور معروف کام ہے اور آسان ہے اور اس میں ان کو دشواری بھی نہیں ہوگی۔ وکان اللہ غفورا رحیما، کہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کہ لوگ جو مرد ہیں ان کو عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ قوامون علی النساء، وہ عورتوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اور یہ اگر ہم آج کے معاشرے میں دیکھ لیں کہ مغربی ثقافت نے کہ انہوں نے اسلامی کلچر کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور وہ اپنی کوشش میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں، لیکن ان کی کوششیں، ان کی محنت اب بھی جاری اور ساری ہے کہ کسی طرح پوری دنیا کا جو معاشرہ ہے، خصوصاً اسلام کا معاشرہ، وہ کسی بھی طرح بے حیائی کے قریب ہو جائے، فحاشی اور عریانی کے قریب ہو جائے، تاکہ پوری دنیا ہر طریقے سے آزاد ہو، کسی مذہب کے تحت نہ ہو، کسی کلچر کے تحت نہ ہو، بلکہ ہر شخص چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو یا چھوٹا ہو، سب آزادانہ زندگی گزارے، چاہے جس طرح کھائیں، جس طرح پئیں، جہاں جانا چاہیں، جس سے ملنا چاہیں، جہاں رات گزارے۔ یہ ان کا ایک نظریہ ہے اور وہ اس نظریے کو پوری دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ کسی حد تک وہ اپنی اس کوشش میں ظاہر ہے کامیاب بھی ہیں، خصوصاً آپ موبائل کو دیکھ لیں کہ آج کل جو بڑا موبائل آیا ہے اس نے بھی اسلامی معاشرے کو بہت جو ہے وہ زبردست نقصان بھی پہنچایا ہے۔ بڑے موبائل کے فائدے بھی بہت ہیں لیکن نقصانات فائدوں سے بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آج کل جس طرح جیسے کہ بچہ بالغ ہوتا ہے، بلکہ بلوغت سے پہلے ہی آج کل کے جو بچے ہیں وہ یہ سمجھے کہ جیسے کہ 7-8 سال کے ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے کہ ہم نے بڑا موبائل لینا ہے۔ اور پچھلے زمانے کے جو چھوٹے موبائل ہوا کرتے تھے کسی بھی کمپنی کے، وہ ان کے ذہن میں آج کل بالکل بھی نہیں ہوتے کہ ہم نے فلاں موبائل لینا ہے اور اس میں جو ہے وہ بٹن چلانے سیکھنے ہیں، کسی کو فون کرنا ہے اور فون آ جائے تو کیا کرنا ہے۔ تو چھوٹے موبائل کا آج کل دور بالکل گزر چکا ہے۔ اگرچہ بہت سے پرانے لوگ ہیں ظاہر ہے وہ چلاتے ہیں، کوئی مجبوری کی وجہ چلاتا ہے، کسی کو بڑا موبائل چلانا نہیں آتا ہے، اس کی سمجھ نہیں ہوتی۔ بہرحال عموماً آج کل کے جو بچے ہیں وہ بڑے موبائل کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اس میں اپنی دن اور رات کا وقت کو نہیں دیتے۔ دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، نماز کا وقت ہو اور روزے کے دن چل رہے ہیں، کوئی بھی وقت ہو، ان کے پاس بڑا موبائل ہو تو ان کی زندگی بہت آسان سی گزر جاتی ہے۔ یہ بطور ان بچوں کے جو یہ موبائل چلاتے ہیں، اور صرف بچے نہیں بلکہ آج کل کی خواتین ہیں، آج کل کی جو نوجوان نسل بولتے ہیں، ان میں بھی بہت زیادہ
اسی طرح جو ہے وہ رجحان ہے کہ وہ موبائل بچپن سے ہی ان کے ہاتھ میں آ جائے. جہاں کسی بھی گھر میں کسی بھی خاندان میں موبائل چلانے کا رواج نہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں کہیں تھوڑی بہت آزادی ہو یا اتنی سختی نہ ہو تو وہاں عورتیں بھی موبائل چلاتی ہیں، اور جہاں کہیں سختی نہ ہو تو ظاہر ہے وہاں ان کے والدین کے پاس بھی ہوتا ہے، ان کی بہنوں کے پاس بھی ہوتا ہے، اور ان کی بیویوں ان کی بچیوں کے پاس بھی آج کل موبائل ضرور ہوا کرتا ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا شاید مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے. یہ موبائل زندگی کی ضرورت ہے، انسانی زندگی کی صرف ضرورت ہے. ضرورت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت اس کو اپنے اوپر سوار کیا جائے، بلکہ موبائل کے اوپر انسان سوار ہو جائے کہ جب ضرورت پڑ گئی تو استعمال کیا، جب ضرورت نہیں پڑی تو اس کو اپنی حد تک رہنے دیا. تو ایک اسلام جو مغربی ثقافت نے اسلامی کلچر کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں سب سے بڑا کردار وہ آج کل کا بڑا موبائل ہے. آپ موبائل کو دیکھ رہے ہیں، اس میں ہر طرح کی چیزیں، اگر نیٹ کا پیکج لگ جائے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ سرچ کر لیں اس میں آ جاتی ہے. اس میں تصاویر بھی آ جاتی ہیں، اس میں ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں، اس میں پوسٹیں بھی آ جاتی ہیں. ساری کی ساری معلومات بس چھوٹے سے موبائل میں وہ جو ہے وہ آ جاتی ہے. اب تو ظاہر ہے کہ اس نے موبائل چلاتے چلاتے ایک ویڈیو آ جائے گی، اس میں جو ہے وہ کسی عورت کی تصویر ہوگی یا کسی جو ہے وہ نازیبا تصویر، یوں سمجھ لیں ننگی تصویر ہوگی کسی عورت کی، تو اس میں دیکھ لے گا کہ یہ ننگی تصویروں کے اوپر کیا لکھا ہوا آتا ہے، اس کو پھر سرچ کر لے گا، اس کی جو ہے وہ تصاویر دیکھ گا اور اس میں اور اندر گھستا چلا جائے گا. پھر جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ انسان جب بالغ ہوتا ہے تو اس کی شہوت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور جب تک اس کی شادی نہ کرائی جائے تو اس کا یہ طریقے تسکین مکمل نہیں ہوتا. تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے بلوغت کے بعد، جیسے کہ احادیث میں بھی آتا ہے اور جو ہے قرآن مجید کے احکامات سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جیسے ہی بچہ ہو یا بچی ہو بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کروا دی جائے. اور شادی کرنے کے فوائد بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے نقصانات بھی کہیں کم نہیں ہیں، نقصانات اس سے زیادہ ہیں. جہاں کہیں آپ دیکھ لیں کسی بھی جگہ کسی بھی خاندان میں اگر عورت حجاب کرتی ہے، عورت پردہ کرتی ہے، تو وہ اس میں فحاشی اور عریانی اور بد کلامی، بد نظمی اور زبان کا رویہ اور اسی طرح بات کرنے کا انداز وہ تھوڑا بہت اسلام سے ملتا جلتا ہے. لیکن اگر ایسے خاندان دیکھ لیں جہاں ہر طرح کی آزادی ہو، بچہ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہو، والدین کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، بچی چاہے کچھ بھی کرنا چاہے، کوئی بھی تعلیم حاصل کرنا چاہے تو وہ اس کے والدین نے اجازت دی ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ پھر بچی جب پڑھنے جائے گی تو اور اپنی جو سہیلیاں ہوں گی یا اپنے ساتھ پڑھنے والے جو ہوتے ہیں کلاس فیلو ہوتے ہیں ان کو دیکھے گی، ارے میں تو پردہ کر کے آئی ہوں، یہ ساری شاید پاگل ہے، انہوں نے پردہ نہیں کیا ہو. آہستہ آہستہ ایک دو کو سمجھانا شروع کرے گی، لیکن اگر وہ سمجھ پائی تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ پھر یہ بھی ان کے ہی آڑ میں آ جائے گی اور یہ بھی ایک دو دن کے بعد پردہ کرنا چھوڑ دے گی. جب اسلام نے جو حکم دیا تھا کہ بلوغت کے بعد شادی کرنی ہے، اور اسی طرح جب بچی سمجھدار ہو جائے تو اس کے اوپر پردہ کرنا لازم ہے. اگر بلوغت کے بعد یہ دونوں کام نہیں کیے تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اگر بچی نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی ہے اور وہ کالج جانا شروع کرتی ہے اور کسی یونیورسٹی میں اپنی تعلیم کو مکمل کرنا شروع کرتی ہے تو آپ دیکھ لیں تعلیم کے ساتھ ساتھ آج کل جیسے ہمارا جو یورپی نظام یہاں پاکستان میں بھی قائم ہے کہ کوئی بھی کالج یا یونیورسٹی جہاں کسی بھی اس میں لازم نہیں ہے، لازم ہے اس پر پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی اور کالج دیکھ لیں اس پر لازم ہے کہ وہاں بچے اور بچیاں دونوں ایک ساتھ تعلیم حاصل کریں گی، دونوں تعلیم حاصل کریں گی. یہ باقاعدہ قانونی طور پر تو نہیں لیکن ایک شرط ہے. اس شرط کی میں وضاحت کروں گی کہ ہم کیونکہ ہمارا ملک عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ غرب ترین لوگوں میں شامل ہے،
اس کی سب سے بڑی جو وجہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی حکومت آ جائے تو ظاہر ہے اپنے کام الگ کرتا ہے اور پھر وہ یوں سب خلاصہ بتاتا ہے. ہمارا ملک چونکہ قرض پر چل رہا ہے، ہم آئی ایم ایف سے قرض لیتے ہیں اور آئی ایم ایف جب قرض کی کوئی قسط ادا کرتا ہے، کوئی دیتا ہے قسط، تو وہ اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ ہماری یہ شرط ہوگی پھر آپ کو قرض ملے گا. پورا ایک لمبا چوڑا تفصیلی ایک وضاحتی بیان ہوتا ہے. جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے اور وزرائے اعظم اس پر دستخط نہ کر لیں، اس وقت تک وہ قرض کی جو قسط ہوتی ہے وہ ادا نہیں ہوتی. اس میں ایک بڑی شرط یہی ہوتی ہے کہ کالج اور یونیورسٹی کا جو نظام پاکستان میں رائج ہے اس میں یہ لازم ہے کہ بچے اور بچیاں ایک ہی کلاس میں پڑھیں گی. یہ باقاعدہ آئی ایم ایف کی شرط ہوتی ہے پاکستان کے ملک کے لیے جو وہ قرض ادا کرے. یہ میں بات چھوڑ نہیں رہا بلکہ یہ حقیقت بتا رہا ہوں. ہم نے اپنے اساتذہ سے پوچھا ہے، ہمارے اساتذہ نے وزرائے اعلیٰ اور وزرائے اعظم سے، ظاہر ہے کہ ہر انسان کا کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ملنا ملانا ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک بات یہ بھی پوچھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اس پر بہت پریشان بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے ملک کو چلانا ہے، لوگوں کی ضروریات کو دیکھنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے. یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم بچے اور بچیوں کی تعلیم ایک ساتھ کر لیں اور اس کے بغیر ہمیں قرض کی جو قسط ہے وہ نہیں ملا کرتی. تو یہ جو اسلام نے ہمیں تربیت سکھائی تھی، اس تربیت کو مغربی معاشرہ ختم کرنے کی بھرپور کوشش میں ہے. آپ یہ مثال سے پہلے چلے جائیں، حضور علیہ السلام سے پہلے بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ اس کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. بچی پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. اور وہ لوگ عرب کے اپنے لیے عار سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے اس کا خرچہ بھی اٹھانا ہے، ہم نے اس کے لیے آگے چل کے کسی کے ساتھ شادی بھی کروانی ہے اور اپنے داماد کو بھی اس کے ساتھ رہنا ہے. تو وہ عرب لوگ اپنے لیے عار سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے گھر میں بچی کیوں پیدا ہوئی ہے. کئی سارے واقعات ہیں، قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ وہ سورہ کفرت میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ آخرت میں کئی ساری بچیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں زندہ درگور کیوں کیا گیا تھا، کون سا گناہ کیا تھا تم نے. اللہ تعالیٰ آخرت میں ظاہر ہے قرآن مجید میں بھی ہے تو وہ پوچھیں گے. لیکن جب حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی، حضور علیہ السلام کی زندگی کی ابتدا ہوئی، پھر حضور علیہ السلام کی ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے ایسی پرورش کی اور حضور علیہ السلام کا جو خاندان تھا سب سے بہترین خاندان. پرورش کے بعد آگے چل کے جو ہے وہ 25 سال کی زندگی میں حضور نے شادی کی ہے اور آگے چل کے جب اسلامی تعلیمات پر عمل کروانا شروع کیا ہے، وحی کا نزول ہوا. اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر کے بعد وحی کا نزول شروع کیا. نزول کے بعد اسلامی تعلیمات کا جو ہے وہ احکامات شروع ہوئے. اس میں ایک سب سے بڑا مقام یہ بھی ہے، حجاب کا جو مسئلہ ہے وہ اس طرح ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے بہت سارے کارنامے ہیں. ان میں ایک سب سے کارنامہ جو ہے یہ بھی ہے کہ حضرت عمر ایک بار گھر سے نکلے تو شاید حضرت عائشہ یا حضرت خدیجہ، ان دونوں کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بالکل سے یاد نہیں ہے، وہ ایک اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، انہوں نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا. تو پھر حضرت عمر نے ان سے کہا کہ آپ پردہ کر لیں، میری بہنیں آپ پردہ کر لیں، امہات المؤمنین آپ پردہ کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام کی طرف سے ابھی تک تو کوئی پیغام یا حکم نہیں آیا. تو پھر یہ بات حضور علیہ السلام تک پہنچی اور حضور علیہ السلام نے عمر سے بلایا، عمر سے کہا کہ تم نے امہات المؤمنین سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. کہا کہ میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ کسی مسلمان عورت کی خاتون امہات المؤمنین ازواج مطہرات باہر کسی کام سے نکلے اور ان کا سر نہ جھکا ہوا ہو، ان کا چہرہ نہ جھکا ہوا ہو، چھپا ہوا ہو. یہ عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی، اس لیے میں نے ان سے کہا تھا. اور حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اب تک حکم نہیں آیا، اس لیے ہم خاموش ہیں. کچھ ہی وقت گزرا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضور علیہ السلام کے مجلس میں پہنچے
کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عمر کی جو بات ہے وہ پسند آ گئی ہے، اور آج کے بعد یہ حکم ہے کہ اسلام کی جتنی بھی خواتین ہیں، جتنی بھی بڑی عمر کی ہوں، اور چاہے بچپن کی عمر کی خواتین ہوں اور بچیاں ہوں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ پردہ کریں گی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے حضور اپنی گھر والیوں سے، ازواج مطہرات سے، اور اپنی بیٹیوں سے، اور عام عورتوں سے، مسلمان خواتین سے کہہ دیجئے کہ اب پردہ آپ لوگوں کے اوپر لازم ہو گیا ہے۔ اور لازم اس لیے بھی ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ تھا اور کہ آگے چل کے اس کے نقصانات بھی ہونے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پردے کا حکم بھی بہت جلد ہی نازل فرمایا، اور فرمایا کہ اَيُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، کہ اس پردے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے، اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو جو مرتبہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس پردے کے ذریعے قائم اور دائم رکھیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اسی کے ذریعے سے، اس پردے کے ذریعے سے ان کی عزتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، ان کا جو رتبہ ہے، ان کا جو مقام ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پردے کے ذریعے سے محفوظ فرمائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بہترین بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اب خلاصے کلام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حکم دے دیا کہ ہم نے پردہ بھی کرنا ہے عورتوں نے، لیکن یہ ایسا ہوگا کہ جب بچپن سے ہی اسلامی احکامات پر عمل ہو، گھر کے جو افراد ہوں اسلام کو تھوڑا بہت سمجھتے ہوں، اسلامی تعلیمات کا جو ہے وہ ان کو علم ہو، اور اسلام نے یہ لازم نہیں کیا کہ کسی کی بچی بالغ ہو جائے تو پڑھ نہیں سکتی، اور جو ہے وہ کسی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی باہر ملک نہیں جا سکتی، اسلام نے اجازت دی ہے، کسی کالج میں پڑھ سکتی ہے، کسی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہے وہاں پڑھ سکتی ہے، کسی اچھے سے اچھے مدرسے میں پڑھنا چاہے وہاں پہ پڑھ سکتی ہے، لیکن اسلامی قانون کے مطابق کہ وہ جب بھی گھر سے نکلے گی اس کے اوپر حجاب ہوگا، کہ کوئی بھی شخص اس کے اوپر بری نظر نہ ڈالے اور کسی بھی شخص کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ اور یہ ایک سب سے بہترین حکم ہے جس کی وجہ سے ہم مغربی معاشرے سے نکل کر اسلامی معاشرے کی طرف جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اگر ہمارا عمل اس کے خلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسے بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیکھ لیں کسی پر جو ہے وہ پتھروں کی بارش کر دی، کسی کے اوپر جو ہے وہ کسی کو زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کے ذریعے سے مروا دیا، اور کسی کو جو ہے وہ طوفان کے ذریعے سے تہس نہس کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں فَإِن تَتَوَلَّوْا قَوْمًا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے بھی اسلامی احکامات پر عمل نہیں کیا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، پردے کے احکامات پر عمل نہیں کیا، اور اپنی اولاد کو اس پر عمل نہیں کروایا، وَإِن تَتَوَلَّوْا تم نے اسلامی احکامات سے منہ پھیر دیا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تمہارے ہی ذریعے سے ہم اسلام کو پھیلائیں اور تمہاری ہی جو تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا پر اسلام کو غالب کر دیں، نہیں نہیں نہیں، وَإِن تَتَوَلَّوْا اگر تم نے منہ پھیر دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اسلامی احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ دوسری قوم لے آئیں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ قوم تمہاری طرح نہیں ہوگی کہ وہ اسلام مومن ہوتے ہوئے اسلام پر عمل نہ کرے، حضور کا امتی ہوتے ہوئے حضور کی تعلیمات پر عمل نہ کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگر پوری کی پوری دنیا اسلامی احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو پر عمل کرنا چھوڑ دے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ ایک اور قوم لے آئیں گے، ایک اور جو ہے
پردے کے احکامات کا علم ہوتے ہوئے بھی پردے پر عمل نہ کرے اور پردے کا عمل نہ کروائے، ثم لا يكونوا امثالكم، اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آئیں گے جو ہماری طرح نہیں ہوں گی۔ اور مغربی معاشرہ یہ بھی کہتا ہے کہ عورت اور مرد جو ہے وہ دونوں کے حقوق برابر ہونے چاہیے، دونوں کے حقوق کیا ہیں؟ برابر ہونے چاہیے۔ اسلام نے بھی برابری کے حقوق دیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں مرد کو زیادہ طاقتور قرار دیا ہے۔ آپ اس کو کچھ مثالوں سے سمجھ لیں۔ مثلا جب مرد بالغ ہوتا ہے، بلوغت کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد وہ جو عورت ہوتی ہے وہ اس کے نیچے رہے گی اور اس کے ماتحت رہے گی، اس کی جو باتیں ہوگی اور اس کی جو آپس میں جو ہے وہ بات چیت ہوگی وہ اپنے شوہر کے ماتحت رہے گی، اور یہ شوہر عورت کا غلام بن کر رہے گا کہ جو بھی میں بات کروں اگر اسلامی احکامات کے مطابق ہو، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہو تو وہ اس پر عمل کرے گا۔ اور دوسرا نمبر، اگر یہی مرد آگے چل کے باپ بن جاتا ہے اور اس کی اولاد ہو جاتی ہے، اب یہی مرد اپنی بیوی کا بھی کام کرنے والا اور اسی طرح اپنے اولاد کی بھی خدمت کرنے والا بن جائے گا۔ اور اگر یہی عورت آگے چلو اس عورت کے بچے ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے اسی عورت کے پاؤں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے، اور کیا چاہیے عورت کو؟ اسی عورت کے نیچے اگر یہ کسی کی بیٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کے لیے اس کے باپ کو کھڑا کیا ہے، اگر یہی عورت کسی کی بیوی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کے لیے اس کے شوہر کو کھڑا کیا ہے، اور اگر یہی عورت گھر میں ہو تو اس کے بھائیوں پر فرض اور لازم ہے کہ اپنی بہنوں کی خدمت کریں۔ اگر یہی عورت آگے چل کے ماں بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کے نیچے جنت کو لا کے رکھ دیتے ہیں، اور عورت کو کیا مقام دے اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ بات ذہن میں ہو، عورت کو جو مقام ہے وہ مرد سے تھوڑا سا کم ہے، کم ہونا بھی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں باہر کے جتنے بھی کام ہو وہ عورت نہیں کر سکتی، عورت صحیح طریقے سے باہر کے کام گھر کے علاوہ وہ صحیح طریقے سے نبھا نہیں سکتی۔ کسی کے ساتھ بات چیت کرنی ہو، کسی معاملے پر بات کرنی ہو، کوئی جو ہے وہ اس میں معاملہ کرنا ہو، اس میں عورت صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتی۔ یہ عورت کو اللہ تعالیٰ، یہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے اور مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے پسلی سے پیدا کیا ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اگر اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ حکم یہ ہے کہ جس طرح ہے اس کو اسی طرح اپنے ساتھ چلاؤ، اور اس کو اسلامی احکامات کی تعلیم دو، حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرواؤ۔ جب بچی بالغ ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ پردے کے احکامات کا بتاؤ، اور جب بچی کی شادی ہو جائے تو اس کو بتا دو کہ اب تمہارا گھر، تمہارا جو اصل گھر ہے وہ شوہر کا گھر ہے، وہاں جا کے تم نے جو ہے وہ ہم سے جو آداب سیکھے ہیں، اسلامی احکامات پر جو اپنے گھر میں ہوتے ہوئے عمل کیا تھا، اب اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آخری بات بتاتا ہوں، اگر ایک عورت اسلامی گھر کی عورت ہو، اس کی وجہ سے کئی ساری نسلیں اسلام پر عمل کرنے والی بن جاتی ہیں، اگر وہ مکمل طور پر اسلام پر عمل کرتی رہے اور اپنی اولاد کو اسلامی تعلیمات کی معلومات دیتی رہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرواتی رہے، تو ایک عورت کی وجہ سے کئی ساری آنے والی نسلیں وہ اسلام کو سمجھ لیں گی، اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں گی۔ لیکن اگر یہی عورت کسی مغربی ثقافت کی وجہ سے، مغربی معاشرے کی وجہ سے اور ان سے متاثر ہو کر ان کی تعلیمات پر عمل کروائے تو ایک عورت کی وجہ سے کئی ساری نسلیں تباہ و برباد بھی ہو سکتی ہیں۔ اور یہ ہم نے آپ مشاہدہ بھی دیکھ لیں کہ ایک عورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی سارے لوگوں کو اسلام پر عمل کروانے کی جو ہے وہ آسان، اسلام پر عمل کروانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ ایک عورت کی وجہ سے بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ آپ زندہ مثال دیکھ لیں،
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی، نہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اسلام کی شادی ہوئی، آگے چل کے جب وحی کا نزول شروع ہوا، وحی کا نزول شروع ہوا تو جب سے پہلے جب وحی آئی تو حضور اسلام بہت ڈر گئے تھے اور بہت جو ہے یوں سمجھے جیسے آپ آتا ہے کہ جب گھر میں آئے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر پہناؤ، مجھے جو ہے وہ کچھ چیز پہنا دو کہ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا، بتائیں تو صحیح، کچھ بتائیں۔ تو حضور اسلام نے فرمایا مجھ پر آج وحی نازل ہوئی ہے اور آج مجھے اتنا یوں سمجھے اپنے اوپر وزن محسوس ہو رہا ہے اور اس قدر کہ اب میری کچھ ہی منٹوں میں کچھ ہی دیر میں میری روح نکل جائے گی۔ اس وقت حضرت خدیجہ ایک عورت نے ایک نبی کو جو الفاظ کہے تھے فرمایا کہ آپ کبھی بھی جو ہے وہ اتنا جلدی نہیں جا سکیں گے، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ دوسروں کے جو کام آنے والے ہیں، آپ دوسروں کی رہنمائی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ایک عورت نے کہے تھے، ایک نبی سے کہے تھے اور ایک نبی کو تسلی دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ دیکھ لے حضور علیہ السلام کو تسلی بھی ہوئی، حضور علیہ السلام کو تشفی بھی ہوئی اور اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے اپنا جو ایک کزن تھا وہ جو یہودی عالم تھا اس کے پاس گئے، کہا کہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ میرے شوہر نے کچھ دیکھا ہے، ساری تفصیلات بتائیں۔ کہا کہ یہود کے جتنے بھی علماء ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس نے جو وحی اس پر نازل ہوئی ہے یہ بالکل سچ ہے اور یہ آخری امت کے نبی ہیں اور یہ بشارت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک عورت، مسلمان عورت جو ہے وہ کسی بھی کئی ساری نسلوں کو جو ہے وہ زندہ و تباہ و برباد بھی کر سکتی ہے اور ایک ہی عورت کئی ساری نسلوں کو اسلام پر قائم اور دائم بھی رکھ سکتی ہے، بشرط یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر گھر میں بھی عمل ہو اور اسلامی تعلیمات پر عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو ویسے پتہ چل جائے۔ اسلام نے کیا بتایا ہے، آپ گھر میں خود عمل کروائیں، آپ دین کے قریب ہوں، اپنی بچیوں کو کسی مدرسے میں بھیجیں، وہاں اسلامی تعلیمات پر جو احکامات ہیں اس پر جب عمل ہوگا تو اس پر ان کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اگر کسی وجہ سے جا نہیں سکتی تو آپ ان کے بارے میں اسلام کیا احکام دیتا ہے اس کو بھی سمجھ لیں، اپنی اولاد کو بتائیں۔ اور لوگ یہ جو ہے وہ اپنے لیے عار بھی سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو کیا بتاؤں کہ تم پردہ کر لو اور تم جو ہے وہ آہستہ آواز سے بات کر لو، یہ نہیں بتاتے۔ یہ بتانا چاہیے کہ اسلام نے تمہارا مرتبہ بہت بڑا رکھا ہے، لیکن اسلام نے جو مرتبہ تمہارا دیا ہے وہ اسی شرط پر ہے کہ جب تم اسلامی احکامات پر عمل کرو گی، اپنے والدین کی اطاعت کرو گی، اپنے شوہر کی خدمت کرو گی، اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دو گی اور آخر میں جب یہ زندگی اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزر جائے گی تو کئی ساری نسلیں اللہ تعالیٰ اس عورت کی وجہ سے ان میں اسلام کو قائم و دائم رکھیں گے۔ اور اگر یہی عورت مغربی معاشرے کو دیکھ کر مغربی ثقافت عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی تو ان کی اولاد، ان کے بچے اور کئی ساری نسلیں ایک ہی وقت میں تباہ و برباد بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے کہا آپ نے سنا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، عمل کروانے کی توفیق نصیب فرمائے۔